عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ ہمارا ملک بہادروں کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ایسے بے شمار جانبازوں سے روشن ہے جنہوں نے اپنی نیند، اپنی راحتیں اور اپنی جان تک قربان کر کے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی۔ انہی بہادر سپاہیوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ وطن کی محبت، وطن کی خدمت سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فخر ہے۔ یہ سبق انہی بہادروں میں سے ایک بہادر کے کارناموں پر مشتمل ہے۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے وطن کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بے شمار محب وطن جانبازوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں۔ ان میں ایک نام بریگیڈیئر محمد عثمان کا ہے۔ ان کی پیدائش 15 جولائی 1912 کو بی بی پور گاؤں، ضلع مئو، اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام جمیلن بی بی اور والد کا نام قاضی محمد فاروق تھا، جو بنارس میں شہر کوتوال تھے۔ برطانوی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ محمد عثمان کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ ان کے مزاج میں شروع ہی سے جانبازی اور جان نثاری کا جذبہ موجود تھا۔ ان کی بہادری اور جرأت کا پہلا مظاہرہ 12 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب انہیں کنویں میں ڈوبتے ہوئے ایک بچے کی جان بچائی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ہندوستانی فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کریں، لہٰذا فوج کی ملازمت کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ فوج میں ان دنوں ہندوستانیوں کے لیے مواقع ذرا محدود تھے۔ اس کے باوجود محمد عثمان اپنی ذہانت اور لگن سے رائل ملٹری کالج، سینڈ ہرسٹ جیسے مشہور ادارے میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں اسی کالج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ان کا تقرر ہوا۔ ان کو 10 دیگر ہندوستانی افسران کے ساتھ ہندوستانی فوج میں ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1 سال بعد ان کا تقرر ہندوستانی فوج کی 10ویں بلوچ ریجمنٹ میں کر دیا گیا۔ 1936 میں ترقی پا کر لیفٹیننٹ ہو گئے۔ ملک کی آزادی اور تقسیم کے فوراً بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ہر صورت میں جموں کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستانی فوج نے دلیری اور جرأت کی مثال قائم کی اور کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ اس جنگ کی کامیابی کا سہرا بریگیڈیئر محمد عثمان اور ان کے فوجی ساتھیوں کے سر جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے انہیں فوج کا جنرل بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا اور خود کو ہندوستان کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران قبائلیوں کے حملے کی وجہ سے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان قبائلیوں کی حمایت پاکستانی فوج کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ لاحق تھا۔ جموں کشمیر کے کئی علاقوں، نوشہرہ، جھنگڑ اور کوٹ وغیرہ پر قبائلیوں نے قبضہ کر لیا تھا، جنہیں دوبارہ حاصل کرنے کی ذمہ داری بریگیڈیئر محمد عثمان کو سونپتے ہوئے اس وقت کے ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل کے کریپا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ کوٹ کا علاقہ بریگیڈیئر محمد عثمان سے تحفے میں چاہتے ہیں۔ یہ علاقہ نوشہرہ سے 9 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ مقام جنگی لحاظ سے فوج کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جنرل کریپا کی خواہش کی تکمیل کے لیے بریگیڈیئر محمد عثمان نے آپریشن کپر شروع کیا۔ کپر جنرل کریپا کا مختصر نام بھی تھا اور وہ اپنے ساتھیوں میں اسی نام سے جانے جاتے تھے۔ جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی کہ دشمن کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فوجی کارروائی میں بڑی تعداد میں دشمن کے سپاہی ہلاک اور کئی سو زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جھنگڑ پر فتح حاصل کرنے کے لیے بریگیڈیئر محمد عثمان نے آپریشن وجے شروع کیا۔ جھنگڑ کا علاقہ میرپور اور کوٹلی سے آنے والی سڑکوں کے سنگم پر واقع تھا اور فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے بڑا اہم تھا۔ کہا جاتا ہے بریگیڈیئر محمد عثمان نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک جھنگڑ پر فتح حاصل نہیں کر لیتے
تب تک وہ چارپائی پر نہیں سوئیں گے۔ اس لیے شدید سردی اور برف باری کے موسم میں بھی وہ زمین پر سوتے رہے۔ آپریشن وجے کے دوران بریگیڈیئر محمد عثمان نے نوشہرہ اور جھنگڑ پر دشمن کے حملوں کو ناکام کر دیا اور اس طرح ان علاقوں پر ہندوستان کا قبضہ پھر سے بحال ہو گیا۔ آپریشن وجے کی تکمیل کے بعد ہی وہ چارپائی پر سوئے۔ اس جنگ کی فتح یابی کے بعد بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشہرہ کے شیر کا لقب دیا گیا۔ کوٹلی، نوشہرہ اور جھنگڑ کی فتح کے بعد بریگیڈیئر محمد عثمان کی قیادت میں ان کے ساتھیوں کا حوصلہ بلند ہوا اور یہ جنگ ان کی متحرک قائدانہ صلاحیت کی علامت بن گئی۔ 3 جولائی 1948 کو ضابطے کے مطابق وہ شام کو میٹنگ کر رہے تھے۔ اس وقت قریب سے ہندوستانی کیمپ پر گولہ باری شروع ہو گئی، جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ بریگیڈیئر محمد عثمان، جو اس وقت میجر بھگوان سنگھ کے ساتھ تھے، انہوں نے فوجیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں حملہ پسپا ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اچانک دشمن کی جانب سے دوبارہ گولہ باری شروع ہو گئی، جو رات بھر جاری رہی۔ گولے کی زد میں آ کر خود بریگیڈیئر محمد عثمان شدید طور پر زخمی ہوئے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ بریگیڈیئر محمد عثمان ہندوستان کے پہلے اعلیٰ رینک افسر تھے جو میدانی جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب فوج آخری بار بریگیڈیئر محمد عثمان کو سلامی دینے کے لیے جمع ہوئی تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں نم نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی شجاعت، اپنے عمل اور اخلاق سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ انہیں بعد از مرگ ملک کے دوسرے سب سے بڑے اعزاز مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ نوشہرہ اور جھنگڑ میں ان کی یاد میں میموریل قائم کیے گئے۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کی شجاعت اور بہادری کے قصے آج بھی سنے جاتے ہیں۔ وہ ہندوستانی فوج کے ایک قابل تقلید ہیرو کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے بریگیڈیئر محمد عثمان، جس نے اپنی بہادری اور قربانی سے ہندوستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہانی صرف ایک فوجی کی نہیں بلکہ ان ہزاروں ہندوستانی جوانوں کی ہے جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہیں۔ ہماری نیند، ہمارا سکون، ہماری زندگی سب انہی کی محنت، ہمت اور قربانی سے ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہادروں کی قدر کریں، ان کے لیے احترام رکھیں اور خود بھی ایسے شہری بنیں جو اپنے ملک کی عزت اور خدمت کو اپنا فخر سمجھیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیجیے گا۔ تو پہلا سوال ہے، بریگیڈیئر محمد عثمان کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جن سے ان کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے؟ آپ سوچ کر اس کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا سوال ہے، برطانوی دور حکومت میں خطابات کیوں دیے جاتے تھے؟ کیا اب بھی خطابات دیے جاتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ تیسرا سوال ہے، بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشہرہ کا شیر لقب کیوں دیا گیا؟ ان سوالوں کا جواب آپ لوگ سوچ سمجھ کر بتائیے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی اسکرین پر 2 کالم نظر آئیں گے۔ پہلے کالم میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ سبھی اردو زبان میں ہیں۔ اگلے کالم میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ ان سبھی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں اور آپ کی علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: خدمت، مسلسل، تحقیق، تقرر اور تنخواہ۔ اب آپ کو یہ لکھنا ہے کہ خدمت کو انگریزی، ہندی اور آپ کی علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر الفاظ کے انگریزی، ہندی اور علاقائی متبادل لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اسکرین پر پھر آپ کو 2 کالم نظر آئیں گے۔ پہلے کالم میں انگریزی مخففات یعنی شارٹ فارم لکھے ہیں
اور دوسرے کالم میں ان کا فل فارم لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ہر مخفف کا میلان اس کے درست فل فارم سے کرنا ہے۔ جیسے NSG کا فل فارم نیشنل سیکورٹی گارڈ ہے، اسی طرح آپ کو CRPF، BSF، ITBP اور CISF کو اس کے فل فارم سے ملان کرنا ہے۔ اس سبق میں اور بھی مشقیں ہیں جو آپ کتاب سے پڑھ کر حل کیجئے گا۔ آپ بھی دیگر ہندوستانی بہادروں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پڑھیے گا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، آداب۔